اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی. اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے. مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ. فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں. اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے. امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی. اے مسلمان عورت، بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی، مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر.
عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان میں۔ میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاش۔ یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج۔ کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھہرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے اب۔ تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ۔ میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے؟ میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی۔ گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو۔ مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء۔ اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی پہچاننے والے، لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا۔ تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد۔ اسلام کا دامن نہ چھوڑے، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں۔ میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی۔ میں نے کہا where there's a will there's a way۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں، ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی